محترم اشفاق مدنی صاحب، بہت ہی خوبصورت گفتگو جامی صاحب نے فرمائی، تو مجھے ایک تو حضرت مولانا جلال الدین رومی کا بہت ہی خوبصورت مصرع یاد آ رہا تھا، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ سبحان اللہ۔ دل تو اللہ کا مقام ہے، عرش الہی ہے، مومن کا قلب۔ بے شک۔ اور وہ فرما رہے تھے کہ تخلیق آدم میں دل کو جو عزت اور تکریم عطا کی گئی، جگر مراد آبادی نے کیا خوب کہا ہے، لاکھوں میں انتخاب کے قابل بنا دیا، واہ، جس دل کو تم نے دیکھ لیا دل بنا دیا۔ اللہ اللہ۔ تو قرآن کریم میں دل کی وہ کیفیات جو پسندیدہ ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، تو دل کی وہ قسمیں جو محمود ہیں عند اللہ اور عند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید انسانی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور چونکہ انسان کی ہدایت اس سے وابستہ ہے، تو اب انسان کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ دل ہے، تو دل کا ذکر قرآن میں نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں 70 سے زائد مقامات پر دل کو ذکر فرمایا ہے، اور اس میں دل کی جو اعلیٰ قسم بیان کی ہے وہ قلب سلیم ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تو اسے قلب سلیم کے ساتھ بیان وہ کیا کیفیت ہے جو قلب سلیم؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرو، میری پیروی کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو قلب سلیم بنا دے۔ اب جو آپ نے ارشاد فرمایا قلب سلیم کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قلب سلیم صحت مند دل کو کہتے ہیں، یعنی جو ظاہری طور پر بھی وہ صحت مند ہوتا ہے اور وہ روحانی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے، اس میں غیر کا گزر نہیں ہوتا ہے، اس میں یکتائی ہوتی ہے، وحدانیت ہوتی ہے، اس میں توحید کا نور ہوتا ہے، اس میں شرک نہیں ہوتا ہے، اس میں غیر کے سامنے جھکنا نہیں ہوتا ہے، اس میں غیر کی محبت نہیں ہوتی ہے، اس میں فقط للہیت ہوتی ہے، حضور فخر عالم علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے۔ یہ قلب سلیم اتنا اہم ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو مقبول دعائیں ہیں ان میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام یا اللہ کے حضور جب دعا مانگا کرتے اور اپنے اصحاب کو دعا سکھایا کرتے تو اس کے یہ الفاظ تھے، اللہم انی اسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما، اے اللہ مجھے سچی زبان عطا فرما اور مجھے قلب سلیم عطا فرما۔ آج بھی جب ہم صفا مروہ کرتے ہیں تو سامنے LCD پر یہ دعا کثرت سے چل رہی ہوتی ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، قائم رکھنا، یعنی میرا دل ہمیشہ قلب سلیم بن کر رہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کو جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں پھر قلب سلیم کی مختلف کیفیات ہیں، کبھی قلب سلیم نرم دلی میں نظر آتا ہے، کبھی گداز دل کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی اطمینان قلبی کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی وہ ڈر کی صورت میں نظر آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر محسوس ہوتا ہے، تو اس قلب سلیم کو پھر خاشع دل کہا جاتا ہے۔ جب وہ نرم ہوتا ہے تو اسے لین قلب کہا جاتا ہے، جب وہ مطمئن ہوتا ہے تو اسے مطمئن قلب کہا جاتا ہے۔ تو یہ قلب سلیم کی تمام کیفیات ہیں جس کو قرآن مجید فرقان حمید بار بار بیان کرتا ہے، اور یہ دل کی اتنی اہمیت ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن مجید کو تصوف کی نگاہ میں وہ سٹڈی کرتے ہیں اور ہم تک نور پہنچاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دل کو جو قرآن اور حدیث میں بزرگی دی گئی ہے وہ دو وجہوں سے دی گئی، ایک علم اور دوسرا قدرت۔ کہا کہ علم کے میدان میں دل کو دیکھتے ہیں تو تمام جہانوں کا جو علم ہے وہ دل کے پیالے کا ایک گھونٹ ہے۔ کیا بات ہے! یعنی اس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ پورے جہانوں کا علم آپ جمع کر لیں تو وہ دل کے پیالے کا ایک گھونٹ بنے۔ حضور وہ کیا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، تو یہ دل کی بہت بڑی وسعت ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں دوسرا جو دل کو اسلام میں اتنی بزرگی حاصل ہے اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔
کہا کیسے؟ کہا کہ یہ مکان سے لا مکان تک کا جو سفر ہے تم تو نہیں طے کر سکتے، دل کا ایک قدم کا سفر ہے۔ سبحان یعنی دل کی آنکھ جب کھل جاتی ہے تو مکان سے لا مکان تک یہ سفر ایک پل میں کر جاتا ہے۔ یہی بات ہے نا کہ ہم یہاں اگر آنکھیں بند کریں اور قلب صاف ہو تو مواج اقدس تک پہنچ جاتے ہیں، گنبد خضرا کی جو ہے نا وہ زیارت کو پہنچ جاتے ہیں، اور جن کے دل جو ہے نا اور زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو وہ چہرہ مصطفیٰ بھی پا لیتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ قلب سلیم جو ہے یہ انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے، جیسا کہ حضرت انس راوی آپ کہتے ہیں کہ ہم حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے تو وہاں پر حضور نے فرمایا کہ ایک شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے، تو جب دیکھا تو وہ انصاری تھا۔ 3 دن یہی معاملہ ہوا، تو پھر تیسرے دن وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کے جانے کے بعد ان کو کہا کہ میں 3 راتیں آپ کے ہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں، مجھے مجبوری ہے۔ تو انہوں نے کہا میں مہمان نوازی کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں عبداللہ ہمیں یہ بیان کیا کرتے تھے کہ میں 3 راتیں ان کے ہاں رہا، وہ راتوں کو کوئی قیام خاص نہیں کرتے تھے، نفلی عبادت نہیں کرتے تھے، بس یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو ان کی زبان پر جاری ہوتا تھا اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر 3 دن کے بعد کہا تمہاری خاص راتوں کی کوئی عبادت نہیں ہے تو وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تمہیں جو حضور علیہ السلام نے یہ کہا ہے مجھے تو نہیں پتا وجہ کیا ہے، صرف یہ کہ میں اپنے دل کو سلیم پاتا ہوں مسلمانوں کے معاملے میں، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ دہی نہیں ہے، اور میں مسلمانوں کی نعمتیں دیکھ کر حسد نہیں کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قلب سلیم کی بدولت تمہیں حضور کی زبان سے جنت کی گارنٹی عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات